علیہ وسلم نے جو غزوات اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں ان کے اندر اس پیٹرن کو استعمال کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اندر بہت کم اموات ہوں، زیادہ نہ ہوں. مطلب اس بات کو لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا ہے کہ بالکل اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ لیکن اگر نوجوانوں کی طرف دیکھا جائے کہ نوجوان اس وقت شرعی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے کتنا دور ہو چکے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. یعنی ان کے سامنے جو لائف سٹائل بیان کیا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس وقت، اس کے اندر وہ ساری خرابیاں ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا تھا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یکسر الحرج، میری امت کے اندر حرج بہت زیادہ ہوگا. صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، فوراً کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل حرج، یہ حرج کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتال، قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوگی میری امت کے اندر. اور کب ہوگی اس کی تعین بھی فرمائی، کہا کہ دجالی دور جب آئے گا تو انسان کے ذہن کو اتنا ڈائیورٹ کیا جائے گا اور انسان کی سوچ کو اتنا تبدیل کیا جائے گا، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. ان کی چند مثالیں، کچھ گیمیں ایسی تیار کی گئی ہیں، انسان پوری رات ان کو لے کر ہاتھ میں موبائل لے کر کھیلتا رہتا ہے. اور ان کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اشارہ کیا تھا، کہا تھا یاتی علی الناس زمان، میری امت پر یہ زمانہ آ کر رہے گا. اور میری امت کے بارے میں کہا تھا کہ میں اپنی امت کو آج ہی یہ وصیت کرتا ہوں اور اس دنیا سے چھوڑنے سے پہلے میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں اور آگاہی دیتا ہوں کہ میری امت کے نوجوانوں، خاص طور سے مطلب مخاطب کیا ہے نوجوانوں کو، یا معاشر الشباب، اے میری امت کے نوجوان لوگوں، میری باتوں کو یاد رکھنا. اور ایک موقع پر اللہ کے حبیب نے اتنی سخت باتیں فرمائی، انسان حیران ہو جاتا ہے. ان میں سے یہ بات کہی کہ میری امت کے جو نوجوان ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں، ہمیں تو صرف ادھر دیکھنا ہے. نہیں، کہا کچھ ادھر بھی ہے. ادھر سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے اندر جو کچھ ہے وہ ادھر نہیں ہے جہاں تم جا رہے ہو. اور راتوں کے اندر اپنے وقت کو ایسا ضائع کیا جا رہا ہے اور ان کو سکھایا کیا جا رہا ہے. ایک گیم ہے جو مشہور ہے جس کو PUBG کہا جاتا ہے، اس کے اندر بت پرستی سکھائی جاتی ہے، اس کے اندر گن چلانا سکھائی جاتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اپنی امت کو یہ پیغام دیتا ہوں، امت کا کام کسی کو مارنا نہیں ہے. اگر آپ ڈیجٹ کے جیسے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ آپ استعمال کریں گے اس چیز کو، تب بھی اب قاتل شمار ہو جائیں گے. اور کہا کہ اگر آپ کسی کے ذریعے سے کسی کو سجدہ کروا رہے ہیں، کسی کے سامنے جھکا رہے ہیں، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی خطرہ نہیں، کہا کہ یہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں اس کا ایمان سلب ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے. اور اس کی مثال دی کہ ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا، ایمان پر قائم اور ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ کے اندر آگ کے انگارے لینا مشکل ہے. وہ وہی دور ہے کہ انسان اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا، ایمان کی حفاظت کے ذرائع اس کے پاس کیا ہیں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چند انبیاء کے نام جوانی کے اعتبار سے لیے. اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جو واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، جوانی کی حالت میں بیان کیے کہ وہ ایسے جوان تھے، انہوں نے یہ کام کیے. اور اسی طرح اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا، ان کے بارے میں بھی کہا وہ جوان تھے، دیکھو انہوں نے کیا کام کیا. آخری دور کی جو پالیسی تھی اللہ کے حبیب کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا آج میں اپنی پالیسی کو بدل رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری لشکر کا جو کمانڈر ہوگا وہ جوان کھڑا ہو جائے گا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ کے اندر کمانڈر بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ نوجوان ہے، اس کو ذمہ داری اس کو سونپ دو.
مسجد قباء کے امام کا مسئلہ کھڑا ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بوڑھے کو اختیار نہیں کیا اور کسی بچے کو بھی اختیار نہیں کیا، کہا کوئی جوان کھڑے ہو جاؤ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد قباء کا امام بنایا۔ اور یمن کا گورنر بنانے کا مسئلہ آیا، اور اس گورنر بنانے میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو کھڑا کیا، کہا کہ آپ جوان ہو اس لیے آپ ہی گورنر بنو گے۔ گویا کہ حکومت سے لے کر نیچے تک کے سارے کام، ان سارے کاموں کی ذمہ داری نوجوانوں کو سونپ رہے ہیں اور امت کو سبق دے رہے ہیں کہ نوجوان کہتے ہیں ابھی ہمارا بہت کافی وقت ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب صحیح کام کریں گے، جب 40 سال کے بعد کی عمر ہماری پہنچ جائے گی تب ہم صحیح راستے پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میں حق کے ایک ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کروں گا۔ کون سا قصہ؟ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، کون؟ وہ اصحاب کہف جنہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا تھا، جنہوں نے بادشاہ کو دھتکار کر اس علاقے کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا مقصد تھا ان کا چھوڑنے کا؟ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اپنے رب کو ماننے والے تھے، اپنے رب کے لیے اپنے ملک کو چھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان، دیکھو نا یہ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب تھوڑی ہے، قصوں کی کتاب تھوڑی ہے۔ میں نے اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے یہ بتایا انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، ان کی عمر 15 سے لے کر 40 سال کے اندر والا مرحلہ تھا، ان کو کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ان کا کام کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ انہم آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ وزدناہم ہدا، جب اپنے رب پر ایمان لائے اور ایمان کے اعتبار سے زندگی گزارنے لگے تو کیا کیا ہم نے؟ زدناہم ہدا، ہم نے ہدایت کے اعتبار سے ان کو بھر دیا اندر سے، اور ان کی حفاظت کا انتظام عرش سے ہونے لگا۔ کہاں سے؟ اوپر سے ہونے لگا۔ اگر آج کا نوجوان بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی معاملہ میں ان کے ساتھ کروں گا جو میں نے اصحاب کہف کے ساتھ کیا۔ کیا کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کتنا مضبوط کر دیا؟ ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کیا سنایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ان کا یہ پیغام تھا، ان کا یہ اعلان تھا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے پر، جب ڈٹ گئے فربطنا علی قلوبہم، تو میں نے کیا کام کیا؟ دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا دنیا کی حکومت بھی ان کو ہلا نہیں سکی۔ لیکن آج بدقسمتی یہی ہے کہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے، حافظ قرآن بننے سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مسجد کا امام بنے گا، 8,000 تنخواہ ہوگی یا 10، زیادہ سے زیادہ 12 تک پہنچے گا۔ تو اس سے ملتا کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں ذہن کو ڈائیورٹ کرنا، یہ قرآن سے دور کرنے کے حربے ہیں دنیا کے اندر، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں ہے بس آئے گا کیسے، کہاں سے پیسہ آئے گا۔ اب ذہن میں آتا ہے حافظ قرآن اگر میں بن بھی گیا اور عالم دین بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، اس سے اوپر کوئی اور بڑا عہدہ لایا تو زیادہ سے زیادہ 12,000 تک میری سیلری جائے گی۔ اگر میں اس دوسری لائن میں جاؤں گا تو میری سیلری تو 50 سے اوپر 60، 70، 80 اور لاکھ سے بھی کبھی اوپر جائے گی۔ یہاں تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ گویا کہ انسان فائدہ اس میں سمجھتا ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان جو سورہ رحمان ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پہلا اعلان کرتے ہیں الرحمن، بندوں پر رحمان کا رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، ان کو بچانے والا، زمین پر چلانے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اس نے سب سے بڑا رحم کیا کیا ہے بندے پر؟ علم القرآن، اس کو قرآن سکھایا ہے۔ گویا کہ ساری نعمتوں سے مقدم اس نعمت کو بیان کیا، جس کو دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن پھر بھی ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نعمت ہے لیکن اس سے ملے گا کیا؟ قرآن پاک کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی
سبع مثانی اس کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھے جانے والی سورت ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، تب تک ہماری نماز کامل نہیں ہوگی جب تک نہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس سورت کے کئی نام آئے ہیں۔ سورہ شفا اس لیے کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اگر اس سورت کو پڑھ کر کوئی کسی بیمار پر دم کر دے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن یقین ایسا ہے کہ یار کتنی مرتبہ پڑھوں گا، میں تو گندا ہوں، ناپاک ہوں، میں تو مسجد میں نہیں جاتا ہوں، میں تو جا بھی نہیں پاؤں گا، میرے کپڑے گندے ہیں، اس لیے دوسروں سے حاصل کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تیرا یقین اس درجے کا ہے تو میں بھی وہ رب ہوں جو کائنات کو چلانے والا ہے، تیرے یقین کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے انسان کے قدم کھسک نہیں سکتے ہیں، ہٹ نہیں سکتے ہیں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے۔ ان 5 چیزوں میں پہلے 2 سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں۔ این ابلاہ، اس عمر کو کہاں آپ نے صرف کیا، کہاں لگایا؟ بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، تینوں مرحلے اس عمر کے اندر داخل ہیں۔ کہا کہ اس عمر کو آپ نے کہاں صرف کیا۔ جو دوسرا سوال ہے نا، وہ میں نے چونکہ موضوع کے مطابق بات کرنی ہے، دوسرے سوال اور دوسرا جو سوال ہے اسی کے مطابق ہم نے اس ٹاپک کو رکھا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، اس کی نوجوانی کے بارے میں۔ محدثین نے جب اس کی وضاحت کی اور وہاں لکھا کہ عمر کے اندر تو بچپنا بھی آیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، تو پھر یہ الگ سے دوسرا سوال جوانی کے لیے خاص کیوں کیا؟ سب نے یہی لکھا کہ زندگی کے جو 3 مرحلے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ان میں سب سے اہم جوانی کا ہے۔ وہی میں نے کہا نا کہ اللہ کے حبیب نے آخری زمانے میں اپنی پالیسی کو بدل ڈالا تھا اور کہا تھا کہ پہلے تو بوڑھوں کو بھی میں یہ ذمہ داریاں دیتا تھا، نہیں، ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں جوانوں پر۔ اور جوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں فارغ البال، اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، امام بننا بوڑھے کا کام ہے، اور کسی کو پڑھانا یہ بوڑھے کا کام ہے، اور کسی کو راستہ دکھانا یہ بوڑھوں کا کام ہے، یا وہ جو پچھلی باتیں کرتے ہیں ان کا کام ہے۔ نہیں، اللہ کے حبیب نے کہا یہ جوانوں کا کام ہے، لیکن جوانوں کو ذہن ادھر لے جایا، اس لیے کہ ایسی مشین تیار کی گئی ہے دنیا کے اندر کہ ذہنوں پر حکومت ہو رہی ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کو ہم ٹچ ہی نہیں کریں گے، جب اس کو ہاتھ میں اٹھائیں گے نہیں، کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھیں؟ میرے کپڑے گندے ہیں۔ یار انسان مسلمان گندا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری زمین پر سب سے پاک انسان وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والا سے جب انسان سوال کرے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، تلاوت کیوں نہیں کرتا ہے، کپڑے ابھی گندے ہیں، انشاءاللہ جب جمعہ آئے گا اس دن میں صاف کروں گا اپنے کپڑوں کو اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا دین نہیں سکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی سوچے گا میں جنت میں جاؤں گا، کبھی نہیں، یہ ذہن میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، اور یہ ہماری کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے کہ ہم صرف جمعہ کے دن نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ تو اللہ کے حبیب کا صاف اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک ہی نماز جان بوجھ کر اسی کو کہتے ہیں جس نے یہ عذر پیش کیا میں گندا ہوں۔ یہ کون سا عذر ہے؟ یہ تو اسلام کے اندر عذر شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی فقط کفر، چلا گیا وہ دوسری سرحد کے اندر۔ تو کون چیلنج کرے گا؟ یہ میری بات تھوڑی ہے، یہ ہمارے باپ کی بات تھوڑی، ساری کائنات کے سردار کی بات ہے۔ کون یہاں چیلنج کرے گا اس کے سامنے، کہے گا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی چیلنج کر لے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو جب ہمارے نبی نے یہ سب کچھ بتا دیا پھر بھی ہمیں عقل کیوں نہیں آتی ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پیسوں کا غلام بنایا گیا ہے، اور ہمیں سب کچھ لگتا ہے کہ صرف پیسے کے اندر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خطرناک لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک قارون ہے، ان میں سے فرعون ہے، حامان ہے، یہ وہ بڑے بڑے ہیں، مشہور ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ فرعون کتنا خطرناک تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم میں سے سب سے بڑا خدا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟
سورہ عنکبوت میں اگر آپ تھوڑا تذکرہ دیکھیں نا، مفسرین نے اس آیت کے تحت اتنا کچھ لکھا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، اور یہ جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا بندہ تھا، اور فرعون بھی اسی زمانے کے اندر تھا، اور جو حامان تھا یہ وزیر اعظم تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کے فرعون کی لشکر کا وزیر اعظم تھا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان بڑے بڑے گوٹالہ بازوں کے پاس کچھ واضح نشانیاں لے کر آئے. کیا نشانیاں لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ نے عصا دیا ان کو، کہا کہ اس کو پھینک دو آپ ان کے سامنے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. یہ آنکھیں مبصرتن، آنکھیں کھول دے گا ان کا. یہ ایسا معجزہ ہے، ان کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا وہ عصا، اور اس کی وجہ سے 72,000 جو جادوگر تھے ان کی جو سانپ بنی ہوئی جو چھڑیاں تھیں ان کو نگل لیا، تو ان کے سامنے واضح ہو گیا، اور ان جادوگروں نے یہ اعلان کر دیا واقعتاً یہ صحیح بات ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واضح نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، فَاسْتَكْفَرُوا فِي الْأَرْضِ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر انہوں نے تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، قرآن نے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ ہم سے بچنے والے نہیں تھے، ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے، لیکن دنیا کو یہ بتا رہے تھے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. اور قارون کو اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو میں نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. اور یہ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات جب بیان کرتے ہیں، قوم عاد کا، قوم سمود کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس کے اندر ایسے عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ان میں سے کہا کہ ہر ایک کو میں نے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو پکڑ ہوتی ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو ایمان والا ہے صحیح راستے پر، کبھی کبھی انسان کا ذہن ادھر جاتا ہے کہ اس کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں. دن رات صرف اللہ اور اللہ کا نام لیتا ہے، دن میں بھی مسجد میں، رات میں بھی مسجد میں، دن میں بھی جاگا ہوا، رات میں بھی جاگا ہوا، تب بھی یہ پریشان، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی کسی طرح کے حالات آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا کہ دنیا کے اندر جب ایمان والے پر مصائب آتے ہیں، یہ اس کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن جب کسی کے گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر پکڑ آتی ہے، اس کو عذاب کہا جاتا ہے. یہ دونوں کے اندر ایک فرق بیان کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ وہ ہیں، کیا کیا ان پر؟ ارسلنا علیہ حاسبا، کچھ پر میں نے پتھروں کی بارش برسائی. ہمیں لگتا ہے کہ اوپر سے صرف پانی آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے ہیں. اور کچھ کو کیسے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک آواز کو پیدا کیا، اور اس آواز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. آواز کیسی تھی؟ روایتوں کے اندر مختلف حالات بیان کیے گئے اس آواز کے. اس زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی آواز کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پیدا کیا کہ کان کے جو پردے تھے وہ پھٹ گئے. اتنی سخت آواز، اور اس کی وجہ سے ہلاکت دنیا کے اندر اتنی ہوگی، ساری قوم تباہ ہوگی. اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو کیا کیا؟ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر ہم نے دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر کے ساری دنیا کو بتا دیا. یہ کیوں بتایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو سب سے بڑے اپنے آپ کو مانتے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر انہوں نے اتنا تکبر کیا تھا، اتنی بڑائی بیان کی تھی لوگوں کے سامنے، کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا. لیکن جب میں نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، اور میں نے کہا آواز کی وجہ سے انسان صرف پریشان نہیں ہوتا ہے، آواز کے اندر وہ قوت میں دیتا ہوں جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور بارش کے قطروں کے اندر میں پتھروں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سمندر کے اندر ڈبونے کی وہ شکلیں پیدا کرتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اور اس وقت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں عرش سے نازل ہوا اس وقت.
کیا ہوا؟ جس وقت فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا وہ چلانے لگا. روایتوں میں ہے کہ اتنا شور کرنے لگا کہ اتنی آوازیں پھیل گئی اس پورے دریا کے اندر، سمندر کے اندر. جبریل علیہ السلام نے وہ آوازیں سنی اور آسمان سے نازل ہو کر ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی اور کہتے ہیں میں نے ان کے منہ کے اندر ڈال دی. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگا کہ یہ اتنا چلا رہا ہے، اتنا پریشان ہو رہا ہے، کہیں میرے رب کو اس پر ترس نہ آ جائے، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قتل و غارت گیری کرنے والا یہی ہے جس نے اپنی بنی اسرائیل کے اندر 72,000 بچوں کو قتل کروایا تھا. یہ وہ بندہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اب چلا رہا ہے اس آخری وقت میں، کہیں میرے رب کو اس پر نرمی نہ آ جائے اور شفقت نہ آ جائے، کہیں اس کو بخش نہ دے، اس لیے میں نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ 60 گز تک. اور ہمارے مفتی حضرت مفتی فیض الوحید صاحب قدس سرہ کہتے تھے، ہمیں تفسیر پڑھاتے ہوئے ایک موقع پر کہا تھا کہ ایک علاقہ ہے وہاں پر کچھ لوگ گئے تھے، وہ بیلچے سے مٹی نکال رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ مٹی جو نکال رہے تھے یہ کانوں کے اندر سے نکال رہے تھے. یعنی اتنے بڑے کان تھے جس کے اندر بیلچا لے کر بندہ جا رہا ہے اور اس کان سے مٹی نکال رہا ہے. اس طرح کے بڑے بڑے لوگ یہاں گزر گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم بہت بڑے ہیں. کہیں بڑے نہیں ہیں، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے ایسے وقت میں جب ایمان پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے راستے کو صحیح اختیار کرنا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے اگر کہیں عذاب آ گیا تو انسان پھر بچ نہیں سکتا ہے. تو میری ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ نوجوان کو کچھ ذمہ داریاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپ دی ہے. ان ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے کہ اس کو اسلامی طرز عمل پر زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اپنے اس شعبہ جات کے اندر جتنے نوجوان ہیں ان کو صحیح راستے پر رکھنے کے کیا کیا طریقہ کار ہیں اور کتنی ذمہ داریاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ہے. ان میں سے ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب نے یہ بات فرمائی تھی، یاتی علی الناس زمان، میری امت پر وہ زمانہ آئے گا، کیا ہوگا؟ اذا فسق فتیانہ، جب نوجوان کیا ہوں گے؟ فاسق اور فاجر ہو جائیں گے. وَاتَّغَىٰ نِسَاؤُهُمْ، اور عورتوں کے اندر جو نوجوان عورتیں ہیں وہ بھی سرکش ہو جائیں گی. ان کا کیا مطلب تھا؟ اس روایت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان صحیح طرز عمل کو چھوڑ کر جو زندگی گزارے گا اس کو کہیں گے فاسق اور فاجر. جب نماز ترک کر دے گا، جب قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی ان کی صورت اور سیرت کو نہیں اپنائے گا، اس کا مطلب یہ فاسق اور فاجر ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے اب اس کو راستے پر آنا مشکل ہو جائے گا. اگر اس کو انسان اس ذہن کو اس طرف لے جاتا رہے گا، قرآن پاک کی طرف اس کو توجہ دلاتا رہے گا تو یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ زمانہ آ جائے گا کہ ایک وقت ایسا ہوگا یہ صبح کے وقت میں ایمان والا تھا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا. اور اس کی مثال اللہ کے حبیب نے ایسے دی کہ اس کو ایسی چیزیں ایسے کام کروائے جائیں گے کہ گوندے ہوئے آٹے سے جس طرح بال نکالا جاتا ہے اس کے اندر نہ حرکت ہوتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے. اس کے اندر سے ایمان کو اسی طرح دنیا کی باطل طاقتیں سلب کر لیں گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کہے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، نام اس کا چونکہ مسلمانوں کا ہوگا لیکن کام اس سے ایسے کروائے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. وہی وقت ہے، وہی دور ہے اور اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے سورہ یوسف کو آپ پڑھیں، سورہ کہف کو آپ پڑھیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو واقعات کو قرآن پاک کے ذریعے سے آپ بالکل سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. ورنہ وہی وقت ہے کہ ہمارے ایمان پر ہر اعتبار سے حملہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے. اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں ان کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. نہ اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ اس کے الفاظ آتے ہیں، نہ اس کی تفسیر آتی ہے. اس لیے کہ سامنے کیا ہے کہ اس سے کچھ ملتا نہیں ہے. تو اگر ملتا اس سے نہیں ہے پھر کس سے ملے گا؟ جب ایمان سلب ہوگا پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، موت کا وقت آسان فرمائے، آخری وقت میں کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد ایک نکاح بھی ہیں، آپ حضرات